نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دنیا کے اندر کامیاب ہے وہ انسان جسے اپنے اچھے اور برے کا علم ہو، اچھے اور برے کی تمیز ہو. والدین بچپن میں اپنے بچے پر خاص نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ چھوٹا ہے، بے عقل ہے، ابھی اسے اچھے اور بھلے کی تمیز نہیں، اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر سکتا. اور جب انسان عقل مند ہو جاتا ہے اسے خیر اور شر کا علم ہوتا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتوں کا سوال کرتے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں بے علمی میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. اسلام میں سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی اچھائی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، توحید کا علم، اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے. جس کو یہ بھلائی مل جائے وہ کامیاب ہے. اور اسلام میں سب سے بڑا شر، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فساد، سب سے بڑی برائی اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شامل کرنا. کامیاب ہے وہ مسلمان جسے توحید کا بھی علم ہو اور شرک کا بھی علم ہو. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے، جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جنہیں خیر کے ساتھ ساتھ شر کا علم نہ ہو، اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی کی اطلاع نہ ہو، برائی کے بارے میں جانچ پڑتال نہ ہو، بس جی نماز پڑھ لیتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح کر لیتے ہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کوئی غلط نہیں، کسی کو کچھ نہ کہیے. جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جنہیں شر اور شرک کا علم نہ ہو، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اس دن اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو جائے گا. اسلام کا قیام کب تک ہے؟ جب تک اللہ کی وحدانیت کا علم اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنے کا جرم، اس کی آگاہی رہے. کیونکہ یہ شر بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا عظیم فتنہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کے بارے میں خاص اعلان کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو اس شر میں مبتلا ہو گیا، جس کو شرک کی بیماری لگ گئی، اس کو اللہ نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں. یہ چھوٹی بات نہیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ کینسر ہے، یہ سرطان ہے، یہ بیماریوں کی جڑ ہے، یہ ہلاکتوں کا سبب ہے. اس لیے جہاں اہل ایمان پر اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ جس کسی کو شریک کیا جاتا ہے اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اس کی پہچان بھی ضروری ہے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے. ہمارے ہاں تو مولویوں نے ویسے عقلیں مار دی. پچھلے دنوں میں طاہر القادری صاحب کی کیسٹ سن رہا، وہ فرمانے لگے کہ اب اس امت کے اندر شرک آ ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیطان تم سے نا امید ہو گیا کہ دوبارہ تم سے بتوں کی پوجا کروائے،
میں تم پہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ دنیا کی فراخی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھو جی، اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اس حدیث میں مخاطب اللہ کے نبی کے اصحاب کرام ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، پوری امت مخاطب نہیں، پوری امت شامل نہیں۔ امت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے اندر میں سے ایک گروہ یہود و نصارہ سے جا کر نہ مل جائے، جس طرح انہوں نے شرک کیا ویسے یہ بھی شرک کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اور یہ شرک کتنی خطرناک بیماری ہے۔ مولویوں نے تو دکانداری چلانے کے لیے، قبروں کی کمائی کھانے کے لیے، مردوں کو بطور نمائش سامنے رکھ کر اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے تو یہ آواز لگا دی کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ابراہیم امام الموحدین خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کیا عجیب دعا کر رہے ہیں، قرآن حکیم سے سنیے، وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بچا کے رکھنا، میری اولاد کو بھی بچا کے رکھنا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہیں ہم بتوں کے پجاری نہ بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اوپر اپنی اولاد پر ڈر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کہیں بے علمی میں لا شعوری طور پہ کہیں ہم ان بتوں کے پجاری نہ بن جائیں۔ اللہ تو حفاظت فرمانا۔ اللہ اگر حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر انسان دین کی سمجھ بوجھ سے خالی ہو جاتا۔ انہوں نے تو آواز لگا دی کہ اس امت میں شرک نہیں اور شرک آ بھی نہیں سکتا۔ انہی طاہر القادری کے ایک بڑے ماننے والے بزرگ غوث علی شاہ قلندر اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ کے اندر لکھتے ہیں ایک واقعہ چھوٹا سا، اب وہ سنیے اور غور کیجئے اس امت میں شرک ہے یا نہیں، یا یہ عقیدہ، یہ شرک وہ عقیدہ باطلہ ہے جو آج کی امت کے مولویوں نے پھیلایا۔ یہ شرکی عقیدہ تو کفار مکہ میں بھی نہ تھا۔ غوث علی شاہ قلندر قادری اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ کے اندر لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا عرش کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، سدرۃ المنتہا پر آسمان سے آواز آتی ہے عرش سے، وہ لے کر آپ تک آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا آپ نے وہ آواز دینے والا کون ہے؟ کہا کبھی ہمت تو نہیں پڑی؟ کہا اب ذرا جھانک کر دیکھنا کہ آواز دینے والا ہے کون۔ جبرائیل آواز کی سمت پہ پرواز کرتے ہیں، عرش پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ عرش پر خود محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اور کیا یہ آج کی امت میں، آج کے مولویوں میں، آج کی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے مخاطب ہیں، امت کو ڈرا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، آپ نے فرمایا میں تم پہ جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ فسئل عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریاکاری، دکھلاوا، دکھلاوے کی نماز، دکھلاوے کا جنگ، دکھلاوے کا جہاد، دکھلاوے کا صدقہ، دکھلاوے کی خیرات، دکھلاوے کے لیے عمل، دکھلاوے کی تبلیغ، دکھلاوے کی تلاوت، ایک ایک عمل جو دکھلانے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو۔ دیکھا نہیں آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح، وہ تسبیح من کے بے من کا پھیر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور دیکھنے والا کہتا ہے جی ماشاءاللہ بڑا نیک ہے جی، بڑا تسبیح گزار ہے، اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے، اور یہ بے وقوف لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے اور تسبیح پھیر رہا ہے۔ کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ہے، اب عادت پڑی ہوئی ہے دانا پھینکنے کی، من کے پہ من کا، ٹھا من کا، لوگوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، من کا بھی چل رہا ہے، اور یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ عز و جل ریاکاروں سے مخاطب ہوگا کہ جن کو دکھلانے کے لیے تم کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، جاؤ ان سے اپنا اجر لے لو۔ اللہ کے پاس تمہارے اس